بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر بلال ایوب نیازی ہے اور میں مربوط دیہی مرکز صحت حافظ والا پر بطور ایڈیشنل میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں۔ تو آج جس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے وہ ہے ڈائبٹیز میلیٹس، جسے عرف عام میں شوگر کے نام سے بلایا جاتا ہے اور لوگ شوگر کی بیماری وہ سمجھتے ہیں۔ اس میں چند چیزیں جو لوگوں کے لیے مراد بتانی انفارمیشن کے لیے، ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان میں یہ پہلی بات یہ ہے کہ شوگر ہے کیا۔ شوگر سادہ لفظوں میں میٹھا، اس کی آپ کے خون میں اگر زیادتی ہے تو وہ آپ کو شوگر بنا دیتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سے جو آپ کا لبلبا ہوتا ہے وہ یا تو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا اس کے کام کرنے کی استعداد یا رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے شوگر کا لیول بلڈ میں ہائی ہو جاتا ہے اور اس سے پھر آگے مختلف قسم کی انسان تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی لوگ اکثر ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں جی کہ وجہ کیا ہے۔ اس میں چند ایک جو بنیادی وجوہات ہیں وہ میں ان کا ہلکا پھلکا ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے پوٹینشیل ڈائبیٹکس۔ پوٹینشیل ڈائبیٹک وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یا مریض کہہ لیں یا ایک عام آدمی کہہ لیں کہ جس کی فیملی میں ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، کلوز فیملی ریلیٹیوز اگر وہ شوگر کے مریض رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ پوٹینشیل ڈائبیٹک ہے، اس میں شوگر کی بیماری ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے موٹاپا اور سیڈنٹری لائف سٹائل۔ سیڈنٹری لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سستی کے شکار ہوتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ جو لوگ اپنی خوراک میں بد احتیاطی کرتے ہیں، چکنائی وغیرہ زیادہ لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، ان میں جب خون میں چربی کی مقدار بڑھتی ہے تو وہ بھی شوگر کاز کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ وجوہات ہیں۔ آگے اس کی آ جائے اقسام پر۔ شوگر کی ویسے بہت سی اقسام ہیں، لیکن دو بڑی قسمیں جو ہے نا، وہ یہ ہیں کہ جو چھوٹی عمر کے لوگوں میں اکثر ہوتی ہیں اور پھر بڑی عمر والے کو ہم میچورٹی آنسیٹ انگلش میں یا سائنس کی زبان میں کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ گیسٹیشنل یا دوسری جووینائل ڈائبٹیز ہے۔ اس میں پھر طریقہ کار جو علاج کا ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ گیسٹیشنل وہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو خدا نخواستہ وہاں سے اس کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اسے شوگر ہوتی ہے۔ پھر جووینائل ڈائبٹیز جو ینگ ایج کے بچے بچیاں ہوتے ہیں، مراد ہے 15، 16، 17، 18 سال کے، اس سے کم ایج کے بھی، ان کو بھی جووینائل ڈائبٹیز ہو سکتی ہے۔ جو میچورٹی آنسر ڈائبٹیز ہے وہ عموماً جا کے 40 سال پلس کی ایج میں جا کے لوگوں کو شروع ہوتی ہے، اور ان کی آگے جو تفصیل ہے وہ تھوڑی سی میں مزید عرض کر دوں گا۔ آگے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں، اور وہ یہ نوٹ رکھیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ علامات ان میں پائی جائیں تو انہیں فوری طور پر ڈاکٹرز کو چیک کروا کر اپنی شوگر اور دیگر اس سے متعلقہ جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ پیشاب کا بار بار آنا یہ شوگر کی بہت بڑی علامت ہے۔ پیشاب بار بار آئے گا، بھوک بہت زیادہ لگے گی، ضرورت سے زیادہ آپ کو بار بار کھانے کو دل کرے گا، پیاس آپ کو بہت زیادہ لگے گی۔ مراد ہے کہ روٹین میں آپ اگر 4 یا 5 گلاس پیتے ہیں تو آپ کا ہر گھنٹے بعد دل کرے گا میں پانی پیتے ہی جاؤں اور پیتے جاؤں۔ اس کے علاوہ جو زخم ہے، جسم کے اوپر کوئی الرجی ہے، کسی کو کوئی زخم ہے، خاص طور پہ لوئر لمز میں اور پاؤں میں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا کہ زخم ہے، لوگ دوائی کھاتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا زخم دوائی کھانے سے علاج کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یا دیر کر رہا ہے تو وہ بھی شوگر کی ایک بہت بڑی علامت ہو سکتی ہے، اور اس میں ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کرنا چاہیے۔ اگر شوگر کا علاج، سب سے آخر میں آپ سے علاج کی بات بھی کروں گا، اگر شوگر کا علاج صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا اور اس کو سمپل لیا جاتا ہے تو پھر بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں دیہاتی زبان میں کہہ لیں کہ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے آہستہ آہستہ، اسی طرح اگر شوگر کا مریض اپنا علاج نہیں کراتا تو یہ سمجھیں میں انسانی جسم کی دیمک ہے۔ اگر علاج کرا رہے ہیں تو پھر کسی ڈر کی، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا علاج بھی چل رہا ہے، آپ کا پرہیز اور آپ کی ساری چیزیں جو ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہیں تو پھر آپ فٹ ہیں۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے
تو پھر سمجھیں کہ آپ کو دیمک اندر سے کھا رہی ہے اور ایک دن اچانک جو ہے نا آپ کا کام تمام ہو جانا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں احتیاط کریں. خاص طور پہ ایک پیچیدگی، باقی تو ہے دل کی تکلیف بھی اس سے ہو سکتی ہے، فلج اس سے ہو سکتا ہے، گردے اس سے فیل ہو سکتے ہیں. جسم میں جب زخم ہوتا ہے پاؤں پر ٹانگوں میں، خدا نہ خواستہ ان میں ایمپوٹیشن ہو کے لوگوں کے پاؤں اور ٹانگیں تک کٹ جاتی ہیں، مکمل طور پہ کاٹ دینی پڑتی ہے تاکہ وہ جو زہر گینگرین کا ہے وہ آگے نہ پھیلے. تو ہم مریضوں کو اکثر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ روٹین میں انسان یہ دیکھتا ہے، سب سے پہلے صبح اٹھ کے آپ لوگ اپنے منہ کا خیال رکھتے ہیں کہ منہ کو دھوتے ہیں، برش کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، صفائی ستھرائی اس کی کرتے ہیں. جو شوگر کا مریض ہے وہ اپنے منہ کو تو بھول سکتا ہے، وہ اپنے پاؤں کو اور ٹانگوں کو نہ بھولے. سب سے پہلے وہ اپنے پاؤں کی احتیاط کرے، وہاں پہ کوئی خارش کوئی الرجی تو نہیں ہے. ناخن کاٹتے وقت انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرے. اپنے پاؤں کی صفائی ستھرائی، اس پہ کوئی داغ یا کوئی چیز جو اب نارمل وہ فیل کرتا ہے کہ یہ بالکل ڈفرینٹ چیز میرے پاؤں کو ہو رہی ہے، تو فوری طور پہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے جا کے رابطہ کرے. آخر میں علاج اور تھوڑی سی طرز زندگی کی بات ہو جائے. علاج میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے انسولین، جس کو ہم شوگر کو یہ کہہ لیں کہ ایک ہم کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ اور ایک نان انسولین ڈیپینڈنٹ. انسولین میں انسولین کی جو ٹیکے ہیں اس کی شوگر کی مقدار کے مطابق جو بھی آپ کے مالج ہوں گے، جو ڈاکٹر صاحب ہوں گے وہ ڈوز ایڈجسٹ کریں گے، آپ کو ٹائم ایڈوائز کریں گے، اس کے مطابق آپ نے وہ انسولین لگانی ہے اور انشاءاللہ آپ کی بیماری ٹھیک رہے گی. دوسری بات ہے گولیوں کی. وہ پیشنٹ، اور یہ ایک اور بات بھی بتا دوں، جو گیسٹیشنل اور جووینل ڈائبٹیز ہے اس کا صرف اور صرف علاج انسولین ہے. وہ گولیوں سے مراد ہے اس کے کوئی اثرات جو ہے نا اچھے نہیں پائے جاتے. جو میچورٹی آنسر ڈائبٹیز ہے بڑی عمر کی یا 40+ لوگوں کی، وہ اکثر پیشنٹ گولیوں کو بھی رسپونڈ کر جاتے ہیں اور گولیاں اپنی ترتیب کے مطابق کھاتے رہیں تو ان کی شوگر بہتی رہی ہے. آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ چند چیزیں جس سے شوگر آپ کی بہت بہتر ہو سکتی ہے یا وہ کرنے سے آپ کی دوائی کی مقدار، انسولین کی مقدار کم ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا طرز زندگی ٹھیک کریں. وزن جو ہے، موٹاپا یا وزن کی زیادتی، یہ نقصان دہ ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں. روزانہ کی بنیاد پر واک یا ورزش کا کوئی بھی روپ ہو، کسی طرح آپ کو گیم کھیلتے ہیں، واک کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا روزانہ کا معمول بنا دیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ میٹھی چیزیں جن میں بہت زیادہ ٹیسٹ میٹھے کا آتا ہو وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں، وہ لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ بالکل نہیں کھانی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو آم، انگور، کیلا، کھجور، چاکلیٹ، چینی، گڑ، شکر، ان چیزوں کو مکمل طور پہ چھوڑنا ہے. چند چیزیں ہیں جو آپ ہلکی ملکی مقدار میں کبھی کبھار ذائقے کے لیے لے سکتے ہیں، اور چند چیزیں ہیں جو آپ جتنی مرضی کھا لیں آپ کو فرق نہیں پڑتا. تو اپنے علاج کو، اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں اور اپنا علاج، پرہیز اور طرز زندگی کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ آپ شوگر کے مرض سے مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں. شکریہ.